السلام علیکم ناظرین۔ ملک عزیز ملک پاکستان میں بہت سے ادارے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا کام بہترین انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک ادارہ جس کا ہم آج وزٹ کر رہے ہیں وہ لاہور شہر کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے۔ میری مراد آس اکیڈمی ہے جو رائیونڈ روڈ کے قریب لاہور میں واقع ہے۔ یہاں پہ دینی اور دنیاوی علوم کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ اس کے قیام، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے تعلیمی نظام کو سمجھنے کے لیے اور اس بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ادارے کے عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب ڈاکٹر عبداللہ مشمر صاحب، ڈین آف کلاسیکل عربک لینگویج، آس اکیڈمی لاہور، اور انہوں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے درس نظامی کی فراغت کے بعد کراچی میں عربک کورس کیا، اور پھر عربک لینگویج کورس کے بعد لاہور میں ہی جامعۃ الخیر سے انگلش کورس کیا، پھر انگلش کورس کے بعد دی یونیورسٹی آف لاہور سے ایم فل کرنے کے بعد اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جامعہ آس اکیڈمی میں اس وقت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس جامعہ کو کب اور کیسے جوائن کیا؟ آپ کب سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں نے 2012 اور 13 کا سال جو شوال میں شروع ہوتا ہے اس وقت اس ادارے میں اپنی خدمات پیش کی تھیں، اور بنیادی طور پر اس وقت وہ میرا سال جو ہے 2011 اور 12 کا، وہ میں نے انگلش لینگویج کیا جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن سے۔ تو وہیں پہ ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے میری تشکیل اس ادارے کی طرف کی، اور میری سلیکشن اس وقت شعبہ اسکول میں ایز اے انگلش لینگویج ٹیچر کے ہوئی تھی۔ تو تقریباً میں نے 1.5 سال اسکول میں ایز اے انگلش لینگویج ٹیچر جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا تو مجھے عربک ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ میں شعبہ عربی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آس اکیڈمی کی تاسیس کب اور کیسے ہوئی؟ اس اکیڈمی 2010 میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ، ان کے دست مبارک سے اس اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور انہی نے سب سے پہلی جو اس کی تاسیسی اینٹ یا پہلی اینٹ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ انہوں نے رکھی تھی، اور اس وقت سے اس ادارے کی ابتدا ہوئی ہے۔ جی، آس اکیڈمی میں جو ہم نے دیکھا باقی اداروں کے بنسبت، اکثر مدارس کے بنسبت جو دینی اور دنیاوی علوم کا جو حسین امتزاج اور خوبصورت کمبینیشن دیکھنے کو ملا ہے، تو اس کے تعلیمی نظام کے بارے میں اور اس کے شعبہ جات کے بارے میں کچھ مختصراً وضاحت فرما دیجیے گا۔ اصل میں بنیادی طور پر آس اکیڈمی کے بننے سے پہلے ہوتا یہ اکثر ہے کہ ہم ادارہ بنا لیتے ہیں، ادارہ بنانے کے بعد اس کے سٹرکچر کو، اس کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ آس اکیڈمی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، بلکہ ابھی اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، لیکن بنیاد سے پہلے ہی ایک پورا خاکہ اس کا ذہن میں تھا کہ اس میں کیا کیا شعبہ جات ہوں گے، کیا کیا اس میں شروع کیا جائے گا، کون کون سی چیزیں اس میں لے کر چلی جائیں گی، کیسا نظام ہوگا، مکمل سسٹم یوں سمجھے کہ پہلے سے موجود تھا، پھر اس کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وجہ سے اس میں کچھ عام اداروں سے ہٹ کر کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ جو ہے وہ بنیادی چیزیں اس ادارے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کچھ نظم بھی عام اداروں سے ہٹ کر ہے۔ جی بالکل، چونکہ جو بنیادی طور پر شروع میں سوچ تھی، یا جس کو آپ تھاٹ کہہ سکتے ہیں، اسی کے اوپر اس میں عمل کیا جا رہا ہے۔ باقی اس میں شعبہ جات جو ہے وہ مختصراً اس میں درس نظامی ہے، اور وہ 3 درجوں تک مہد میں چلتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ 3 درجے تک مکمل طور پر عربی لینگویج میں پڑھایا جاتا ہے۔ عربی میڈیم آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ثالثہ تک، ثالثہ تک۔
تو جو لڑکا داخل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تمہیدی 1 سال میں عربی بول چال جو کسی بھی زبان کی 4 مہارتیں ہیں وہ اس کو سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد اولا پڑھتا ہے، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ. اور اس میں مکمل طور پر وہ عربی کے ماحول میں رہتا ہے. ان کا کھانے کا نظم بالکل الگ ہوتا ہے، رہنے کا نظم بالکل الگ ہوتا ہے. تو گویا مکمل طور پر 24 گھنٹے وہ عربی کے ماحول میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اردو نظام شروع ہو جاتا ہے، تو دورہ حدیث تک اردو نظام. تو ایک اس میں شعبہ درس نظامی کا ہے. دوسرا اس میں تخصصات کا شعبہ ہے. اس میں تخصص فی الفقہ ہے جو مفتی کا کورس ہوتا ہے، اور اسی طرح تخصص فی اللغہ ہے. علماء کے لیے 1 سالہ عربی بول چال عربک لینگویج کا جو کورس ہے وہ بھی 1 سال کا، جسے تخصص فی اللغہ کا نام دیا گیا ہے، وہ یہاں پر ہے. اس کے ساتھ ہی حفظ کا شعبہ ہے جس میں 8 سال سے لے کر 11 سال تک کا بچہ، منیمم 8 سال اور میکسیمم 11 سال کا بچہ اس میں داخلہ لیتا ہے اور اس میں پھر حفظ کرتا ہے. اس سے زیادہ عمر کا بچہ یا ایج کا بچہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو شعبہ حفظ اس انداز سے. یہاں پر اسکول بھی باقاعدہ ہے حافظ بچوں کے لیے، اور غیر حافظ بچوں کے لیے اسکول بھی ہے، رہائشی ہے وہ. اور کچھ اگر آنا جانا بھی چاہیں، غیر رہائشی رہنا چاہیں تو ان کو بھی اجازت ہے. البتہ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ باقاعدہ ایک دینی تربیت کے اندر بچہ رہتا ہے. اور میٹرک اور سائنس دونوں کے ساتھ یہاں پر سکولنگ کروائی جاتی ہے. البتہ میٹرک سائنس سے کرے گا یا آرٹ سے کرے گا یہ بچے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ اساتذہ اس کے نمبرنگ دیکھ کر، اس کا ذہنی لیول دیکھ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سائنس میں جائیں گے یا آپ آرٹس میں جائیں گے. تو یہ ہے. اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ چائنیز لینگویج کا بھی 1 سالہ کورس ہے، اور چائنیز لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ چائنیز جو ہے وہ ہماری ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے. تو چائنیز لینگویج کا بھی باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ داخلہ لیتے ہیں اور پورا سال وہ چائنیز لینگویج پڑھتے ہیں. اور آخری ایک بہت ہی اہم شعبہ جو 5 سالہ حفاظ کورس کے نام سے لانچ کیا گیا ہے جامعۃ الرشید کی طرز پر. اور باقاعدہ یہاں پر جتنے شعبہ جات چل رہے ہیں ان کی نگرانی جامعۃ الرشید کے بہت ہی محترم استاذ مفتی ابو البابا شاہ منصور حفظہ اللہ، وہ ان کی مکمل طور پر نگرانی کر رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو 5 سالہ کورس ہے یہ جامعۃ الرشید کی طرز کا ہی یہاں پر شروع کیا گیا ہے. اس میں بچہ 14 سال زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہو، حافظ بچہ ہو، پرائمری اس کی اچھی ہو، تو 5 سال کے کورس کے لیے اس کو لیا جاتا ہے. تو اس کا مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثلا 5 سال اگر وہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کو عربک لینگویج، انگلش لینگویج اور پلس میٹرک سائنس کے ساتھ، اور ساتھ اس کے درجہ اولا جو عربی میڈیم ہے وہ پڑھ چکا ہوگا. اور یہ جو لینگویجز کے سال ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس گزارے لائق لینگویج، بلکہ عربک کا پورا ان کا 1 سال ہوگا، انگلش لینگویج کا پورا لینگویج کا سال ہوگا. تو جو کسی زبان کی 4 مہارتیں ہیں وہ 4 مہارتوں کے ساتھ وہ لینگویج سیکھیں گے. تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ اگر عام اسکولوں میں بھی ہم بچے کو داخل کرواتے ہیں پرائمری کے بعد تو 5 سال تو کم از کم ہمیں اسکول میں لگتے ہیں. تو یہاں 5 سال میں بچہ اسکولنگ کے ساتھ ایک تو سائنس سے وہ میٹرک کر رہا ہے، اور عربک بھی کر رہا ہے، اور انگلش بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں درجہ اولا بھی جو عربی میڈیم ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت مفید کورس ہے. عام طور پہ یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ اکثر انگلش ویک ہونے کی وجہ سے اسکول میں بچے مار کھا جاتے ہیں، اور عربی جو ویک ہونے کی وجہ سے. بالکل آپ نے درست کہا. اگر آپ کو آگے عالم بننا ہے تو آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ عربک لینگویج سیکھیں، کیونکہ سارا درس نظامی عربک میں ہے. آگے احادیث، قرآن پاک، سارا کچھ جو ہماری بیس ہے دین کی وہ ساری کے ساری عربک میں ہے. اگر آپ کو آگے سکولنگ اپنی جاری رکھنی ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا ہے وہ انگلش کا مسئلہ ہے. تو وہ بھی بچے کا یہاں پہ حل ہو جاتا ہے اور وہ ایزیلی آگے اپنی سکولنگ جاری رکھ سکتا ہے. تو اس لیے اس بچے کے لیے آگے کوئی ہارڈل یا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جو وہ فیس کرے، بلکہ وہ بہت ایزیلی درس نظامی بھی اور ساتھ میں سکولنگ بھی کر سکتا ہے. یہی فرق سمجھ میں آتا ہے باقی اداروں اور آس اکیڈمی میں، کہ باقی اداروں میں اس سائڈ پہ کچھ کم توجہ دی جاتی ہے اور یہاں پہ دونوں کو ایک ساتھ چلایا جاتا ہے. بالکل یہاں کوشش کی گئی ہے حد الوسع کہ بچے کا کم سے کم وقت لگے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں بچہ حاصل کرے، کیونکہ ایک بچہ جو پڑھنے کی ایج میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر
بہت ساری ذمہ داریاں اب تو نہیں ہوتی لیکن مستقبل میں آنے والی ہوتی ہیں، اس مستقبل کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے زمانے کی ضرورت بھی ہے کہ وہ بچہ دنیاوی یعنی عصری علوم اور دینی علوم دونوں سے مزین ہو کر معاشرے کے اندر ایک بہتر فرد جو ہے کی حیثیت سے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جی بالکل۔ اور یہ چھٹیوں کے موقع پر جس طرح مدارس کے طلباء کے لیے یہ کورسز وغیرہ عربک کے اور انگلش وغیرہ کے، جی جو شعبان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں الحمدللہ ہمارے ہاں ہر سال مختلف کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو ان سال بھی اور یعنی یہ جو ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں تو اس سال بھی یہاں پر آس اکیڈمی میں 3 بنیادی کورسز ہوئے ہیں، ان میں عربک لینگویج اور انگلش لینگویج اور اسی طرح میراث جو علم الفرائض کے نام سے درس نظامی میں سراجی پڑھائی جاتی ہے، تو علم میراث کے حوالے سے بھی باقاعدہ یہاں پر دورے کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ کچھ طلباء جو ذوق رکھنے والے ہیں وہ اپنی پیاس یہاں آ کر بجھا سکیں۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، آپ کی حضرت نے ٹائم دیا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا آس اکیڈمی کے بارے میں، جو بھی تعلیمی نظام کے بارے میں جو ان کے شعبہ جات ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی بالکل سمجھ آئی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حفاظ کورس جو باقی تمام مدارس اور تمام جو ہے ادارے ہیں ان سے بالکل ڈیفرنٹ جو ہے لگا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو ضرور منتخب کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بچہ اگر 5 سال لگا کر تو صرف 10 کلاسیں پڑھتا ہے، مطلب 6 سے اور 10 تک، تو اگر وہ بچہ ان 5 سالوں میں ساتھ انگلش بول چال کے لحاظ سے، تقریر کے لحاظ سے، اسپیچ کے لحاظ سے اور عربی سیکھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کا ایک سال بھی اس کا بچ جائے، تو اس سے بہتر اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام سمجھ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ تو ہمیں اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔